کوئی آدمی آ کر یہ کہہ دے کہ فلاں جگہ جن ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ گھروں میں دیکھا جاتا ہے ایک کانٹے والی لکڑی لگائی جاتی ہے، ناریل باندھے جاتے ہیں، نیمبو باندھے جاتے ہیں۔ اس میں بھی جو سو شیطان آ سکتا، تالاب ہے اور سمندر ہے، یہ بھی شیاطین کے رہنے کے مقامات ہے، وہاں پر اگر چلے گئے اور بے پردگی کا مظاہرہ کریں، ہمارا حملے کی کوشش کرتا لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ آپ کی ایمان کی مضبوطی اور آپ کی بہادری پر وہ آپ کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ناظرین السلام علیکم، ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہیں مولانا شفیق عالم خان جامعی کے ساتھ، جو جادو کے متعلق، سحر کے متعلق ہمیں تفصیلات سے واقف کروا رہے ہیں۔ شیخ، آج ہمارا یہ سوال یہ ہے کہ عام طور پر جو گھروں کی بندش، دفینے اور تجارت میں برکت کے لیے اس طرح کی، اور کہیں کچھ دفن کروا دیا، اور بیماریاں، مختلف طرح کی بیماریوں کو سیدھے جادو سے منسوخ کر دیا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ جی، بہت سارے لوگ گھروں کی بندش کراتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں، گھروں کی جو بندش ہے، یہ بندش کا شریعت کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اس سے متعلق شریعت میں بندش کا کوئی وجود ہی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ عام طور پر گھروں کی بندش، اور اس کے لیے عاملوں کو بلایا جاتا ہے، اور وہ عامل آ کر گھر میں ٹھہرتا ہے اور دیکھتا ہے، کہ کہتا کہ فلاں جگہ سے شیاطین کے گزرنے کا راستہ ہے، فلاں مقام پر ہے، فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب غلط بات ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات رکھی تھی کہ جن کو اس کی اصلی حالت میں کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، البتہ جن ہر حیثیت سے دیکھ سکتا۔ کوئی آدمی آ کر یہ کہہ دے کہ فلاں جگہ جن ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ جن اگر کسی کو نظر بھی آ رہا ہے تو متاثرہ شخص کو، جو متاثرہ ہے، اس کو ستانے کے لیے وہ شکل بدل کر ہی ظاہر ہوگا، اصلی حالت میں جن کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جنوں کے وجود کے ثبوت کے طور پر کسی کو یہ چیز دکھا دیتا، کہیں سائے کی شکل میں نظر آ جاتا، کہیں دھوئیں کی شکل میں، کبھی کسی کو نظر آ سکتا۔ لیکن میں تقریباً 1995 سے اس فیلڈ میں ہوں میں، لیکن آج تک میں اپنے آنکھوں سے جن کو نہیں دیکھا۔ اس کی علامتیں ہیں، ظاہر ہوتا، مختلف شکلوں میں آتا، وہ مریضوں کو نظر آتا، ہم کو نظر نہیں آتا۔ ہم جا کر دیکھ کر کہنے کہ فلاں جگہ جن ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور دوسری بات، بندش کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی بالکل غلط مسئلہ ہے۔ یہ صرف لوگوں کے ذہنوں سے ایک کھیل ہے اور پیسہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نہیں، عام طور پر گھروں میں دیکھا جاتا ہے ایک کانٹے والی لکڑی لگائی جاتی ہے، ناریل باندھے جاتے ہیں، نیمبو باندھے جاتے ہیں، کچھ نقش و نگاری کر کے وہ بندش کے طریقے ہے۔ وہ جی، ایک کانٹے دار لکڑی کو خرید کر لایا تھا بھاری قیمت میں، اور چوکھٹ پر لگا دیا جاتا ہے کہ کوئی شیطان اس کے ذریعے سے وہ دیکھنے کے بعد تو کیا وہ کانٹے دار لکڑی شیطان کو روک دیتی ہے؟ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ ناریل بندے تھے، پڑا ہوا ناریل رہتا، اس کے ذریعے سے یہ تصور کیا تھا، شیطان اندر نہیں آتا۔ بعض لوگ جیسے غیر مسلم نیمبو، مرچی وغیرہ گاڑی کو بنتے سے حادثات نہیں ہوتے، ویسے مسلمان کا بھی عقیدہ ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی چیز اس طریقے کی لا کے رکھتا۔ اور بہت سارے لوگ جو معتبر مانے جاتے، یہ لوگ گھر کی بندش کے نام پر گھر میں آ کر 7 کنووں کا پانی منگوا کر، یا 7 الگ الگ مقامات کا پانی منگوا کر اسے گھر کو دھلاتے ہیں، پورے گھر میں پانی مارنے لگاتے ہیں، اور اس میں کیلے ٹھوک دیے جاتے ہیں دیواروں کے اندر، چاروں کونوں پہ کیلے ٹھوکے جاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ذہنی کھیل ہے، اس سے شیطان رکنے والا نہیں ہے۔ مثال میں آپ کو بتاؤں، شیطان کیا اس سے رک جاتا؟ شیطان ہرگز اس سے نہیں رکتا، نہ ہی شیطان رکنے کا طریقہ ہے۔ بس شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے شرک میں مبتلا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے، اس کا ایمان ختم ہو جائے، وہ کچھ دیر کے لیے یا کچھ دن کے لیے خاموشی اختیار کر لیتا، بس اتنا ہی ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو بندش کا مسئلہ ہے، شیطان کو روکنے کے لیے، شیطان تو مسجد میں بھی آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا نماز میں آ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم صف میں قریب ہو کر ٹھہرو، اگر تم اس کے اندر فرق رکھیں گے تو شیطان تمہارے دونوں کے بیچ میں آ جائے گا، تمہارے دلوں میں درار ڈالے گا۔ شیطان جب مسجد میں آتا ہے، یہاں تک کہ آپ حالت سجدہ میں ہیں اور وہاں پر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم وہاں پر وَإِن تَجِدَ رِيحًا أَوْ صَوْتًا، وہ محسوس کر رہے ہو یا آواز کے ساتھ ہوا خارج ہوئی ہو، تو اس وقت تم نماز کو روکو،
کیونکہ حالت سجدہ میں شیطان مقعد میں پھونک مارتا ہے، ویخنے کے راستے سے شیطان پھونک مارتا ہے، انسان گمان میں مبتلا ہو جاتا ہے، وسوسہ کہ میں وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، ہوا تو خارج نہیں ہوگی، وہاں بو محسوس ہو رہی ہے یا آواز آ رہی ہے، تب تم نماز کو توڑو۔ شیطان حالت نماز میں، حالت سجدے میں انسان کے قریب آ سکتا ہے، تو کوئی مسجد کی بندش کراتا نہیں، اکثر ہم لوگ اور سب سے اچھی جگہ ہے وہاں نہیں کراتے بندش۔ یہ دیکھا گیا کہ یہ تو گھروں کا ہوگا، ہم لوگ دیکھتے ہیں تجارت کی جگہوں پہ، جی خاص کر ہوٹل وغیرہ میں ہم کو یہ سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر ایسو ایک زندہ بندر کو یا زندہ اس طرح کی جادو کاروبار کو ایسو گاڑ دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کاروبار چلنے لگتے ہیں۔ دیکھیے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا یہ افواہیں ہیں؟ نہیں، یہ سب جو ہے میں بتا رہا ہوں نا، ایک دماغی سکون ہے اپنا، اور سامنے والے کے دماغ سے کھیلنا ہے۔ سامنے والے کا علاج کر کے عامل اپنا پیسہ حاصل کر لیتا اور سامنے والے کے دماغ کو سکون پہنچاتا، اس کے ذہن سے صرف یہ کھیلتا، اس کے ذہن سے کھیلتا۔ اگر ایسا ہوتا، جادو کے ذریعے سے کاروبار چلنا ہوتا، تو پھر شریعت تجارت کے اتنے اصول کیوں بتائے پھر؟ جی ہاں، نفع و نقصان کیوں رکھے شریعت کے اندر؟ انسان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، اللہ کی آزمائش کی بنیاد پر بھی اسے نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تصور کرنا کہ وہاں پر کوئی بندر گاڑیں گے، کتا گاڑیں گے، سور گاڑیں گے تو اس کا کاروبار ختم ہو جائے گا، یا جادو کے ذریعے سے فلاں چیز کریں گے تو ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا، یہ سب چیزیں، یا نقش و نگار لگاتے، قرآنی آیات حروف مقطعات کا نقشہ بنا کے لگا دیتے، کوئی آیت الکرسی کا، سورہ یاسین کا، سورہ رحمان کا، سورہ واقعہ، سورہ ملک کے نقشے بناتے اور وہ لگا دیتے۔ قرآن لٹکانے کے لیے نہیں آیا، قرآن جو آیا ہے تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن لٹکانے کے لیے نہیں آیا۔ تو قرآن آپ پڑھیے، قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے گا۔ اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض ہوٹل والے ہیں یا چھوڑیے چائے کی جو ٹھیلے والے ہیں، وہ لوگ ایسا اپنا پہلی چائے کی پیالی چولہے پر پھینک دیں یا پہلی پوری ترتے ہیں تو وہ ایسا چولہے کی نظر کرتے ہیں، تو اس کا اثر ہے کیا؟ نہیں، یہ بھی بالکل بد عقیدگی کی بات ہے، جی بد عقیدگی کی بات ہے۔ وہ اللہ کا رزق ہے، چاہے چھوٹی مقدار میں ہو یا بڑی مقدار میں ہو، چاہے پوری پلیٹ بھر کر ہو یا ایک نوالے کی شکل میں ہو، اس کی قدر کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پہلی چیز، بلا اور مصیبت ٹالنے کے لیے یا کوئی چیز ہے اس کا اثر ختم کرنے کے لیے چائے کی ایک پیالی بنا کر پھینک دینا، یا دوشا بنا تو پہلے دوشے کو ختم کر دینا، یا ایسی چیزیں جو کرتے ہیں، یہ بالکل شریعت کے اعتبار سے بالکل بد عقیدگی کی بات ہے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ دیکھیے، عام طور پہ جو ہے ایسی شکایت کہ کسی کو کوئی بیماری ہے، جی، جیسے اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا، اسکینس کروا لیتے، MRI ہو جاتے، سب ہو جاتے، دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی پیٹ میں درد کم نہیں ہو رہا، جب جا کر کے علاج کے لیے کسی کے پاس، کوئی عامل کے پاس یا رجوع ہوتے ہیں۔ تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، کیا ہے معلوم، ہر مرض کے لیے دعا اور دوا دو چیز چاہیے، دعا اور دوا دو چیزیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے روحانی امراض کے لیے دعا پڑھانا چاہیے، جسمانی امراض کے لیے دوا کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم کیا ہے، کوئی مرض اگر ہم کو لائق ہوتا ہے تو ہم پہلے دوائیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اب دوائیوں سے فائدہ نہیں ہو رہا تو جب ہم دوائیوں کے طرف رخ کرتے۔ دیکھیے، اکثر جو ہے جو عامل اور علاج کروانے والے ہوتے وہ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ سائنس ٹیکنالوجی سے بالا تر ہے، جادو نظر نہیں آتا آپ کو، اس کے لیے آپ کو مرض کیا ہے وہ پکڑ، یہ عصری ٹیکنالوجی والے مشین نہیں پکڑ پا رہے ہیں۔ اور اکثر ہم بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم جب وہ کرواتے ہیں، چیک اپ کرواتے ہیں یا تجربات وہ کراتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو ہم کو کچھ بھی نہیں نکلتا ہے، لیکن بعد میں کچھ دعائیں پڑھ لینے کے بعد بھی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دواؤں سے جو چیز نہیں ہوتی وہ دعاؤں سے ہوتی ہے۔ نہیں، ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے، آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شفا دعا میں رکھا یا دوا میں رکھا، آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جان کے کیا کرتے، دوائیوں کی طرف زیادہ رخ کرتے۔ اب جب یہاں پر آپ کو فائدہ نہیں ہوا، جب آپ دوائیوں کی طرف رخ کرتے تو یہاں پر آپ کی شفا اللہ مقدر میں رکھا تو یہاں پر یہ شفا ہو جاتی۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی کے تعلق سے کہ وہ تقریباً 7 سال تک اپنے گردوں کا علاج کرا رہی، مختلف امراض گردوں کے، اس کے بعد ایک مرتبہ اتفاقی طور پر دعا پڑھانے کے لیے آ گئی، دعا پڑھانے کے لیے آتے اس کے اوپر جن حاوی ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس کے گردوں پر بیٹھا ہوا ہوں، میں اس کو اذیت پہنچا رہا ہوں۔
جب اس کا علاج کیا گیا، مسلسل پڑھا گیا، کئی سال لگ گئے اس کے علاج کے واسطے، وہ ڈاکٹری دوائیوں کو بند کر دی اور اس کے بعد یہ مسلسل یہ علاج کرانے لگی۔ جب بھی ہم نے اس کو یہی مشورہ دیا کہ دوائیں بھی جاری رکھو اور دعا بھی جاری رکھو، کافی عرصے کے بعد اس لڑکی کو صحت ہوئی۔ اب ایسی بات نہیں ہے، بعض لوگ بولتے ہیں کہ چلیے ہم اس کو فوراً ختم کر دیں گے، اتنے دن پڑھا لیجیے ہو جائے گا، یہ دعویٰ بھی غلط۔ جب اللہ شفا کا وقت لائے گا تبھی شفا ہوں گی، جب تک اس کو کوشش کرتے رہنا ہے، مایوس بھی نہیں ہونے کا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ خواتین کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کے ماہواری بے قاعدگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے سلسلے میں ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ شیطان خون میں دوڑتا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ نہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے اسی طریقے سے شیطان بھی خون کے اندر دوڑتا ہے، یہ تو دوڑتا بالکل وہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کے تعلق سے فرمایا کہ ماہواری کے ایام ختم ہونے کے بعد بھی مسلسل انہیں ماہواری آ رہی تھی، بار بار آ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شیطان کی ایک رگڑ ہے۔ شیطان، اس کے تعلق سے دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک یہ کہ شیطان عورت کی شرمگاہ پر ایڑی رگڑتا ہے جس سے خون جاری ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ شیطان عورت کے شرمگاہ سے اندر داخل ہوتا ہے اور ماہواری والی رگ کو حرکت دیتا ہے جس کی وجہ سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے اگر وہ رقیہ پڑھائے گا اور دوا استعمال کرے گا تو انشاءاللہ بہت جلد اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اکثر و بیشتر ایسی چیزیں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جسم میں داخل ہوتا ہے، تو کن صورتوں میں ایسا شیطان ایک انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے؟ یعنی انتہائی خوشی، انتہائی غم یا انتہائی غصے کی حالت میں؟ کیا یہ درست ہے کہ ویسی کیفیت میں ایسا شیطان کے لیے اس میں جسم میں داخل ہونا آسان نہیں؟ نہیں، ایک چیز کیسی ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش ہماری رکھ دیا ہے، شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو رہا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اکثر و بیشتر شیطان جو حاوی ہوتا ہے، جس کو ہم عام طور پر آصف کا نام دیتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ پوری تحقیق کر اگر دیکھیں گے تو اس میں شریعت کی نافرمانی کی بنیاد پر شیطان داخل ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عورت کے لیے خوشبو لگا کر باہر نکلنا حرام ہے۔ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر چلی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہے اس عورت پر، جب وہ گھر آئے تو جنابت کے غسل کی طرح غسل کرے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو عورت یہاں پر خوشبو لگاتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور مغرب کے وقت باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اندر بلا لو، دروازے اور کھڑکیاں بند کر لو، خاص طور پہ کیونکہ اس وقت شیطان زمین پر پھدکتے پھرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس وقت اپنے بچوں کو گھر میں بلا لو، دروازے بند کر لو، کھڑکیاں بند کر لو، اور ایسے وقت میں ہماری عورتیں بالکل باہر نکل جاتی ہیں۔ اور دوسری بات، انسان جن چیزوں کو دیکھ کر ایک عورت کی طرف مائل ہوتا، شیطان اور جن بھی انہی چیزوں کو دیکھ کر عورت کی طرف مائل ہوتا، عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے، عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے، عورت کے بالوں کی وجہ سے، اس لیے بال بھی چھپانا ہے، چہرہ بھی چھپانا ہے، اور برقع لباس کے اندر، پردے کے اندر رہنا ہے، یہ چیزیں نہیں کرتی عورتیں۔ اور دوسری بات، زیب و زینت جو کرتی ہے وہ صرف اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت ہے، شریعت کے اعتبار سے زیب و زینت صرف شوہر کے لیے زیب و زینت ہے، دوسری عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے، وہ صرف شوہر کے لیے کر سکتی، لیکن کسی بھی محفل میں عورت بن سنور کر چلے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مرد ہو یا عورت، پیشاب کے لیے جب بیٹھیں تو دعا پڑھ کر بیٹھیں، بیت الخلاء جائیں دعا پڑھ کر جائیں، کسی بھی مقام پر بیٹھتے پیشاب کر دیتے، وہاں پر ہو سکتا ہے شیاطین کا گزر ہو یا شیاطین کا مقام ہو، ہم نہیں جانتے، اس کے وجہ سے بھی شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو سکتا۔ جھاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے، وہاں پر بھی شیطان ہو سکتا، حاوی ہو سکتا۔ بلوں میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا، یہ بل جہاں پر کیڑے پتنگوں کی جگہ ہے وہیں پر شیاطین کا مسکن بھی ہے، اس میں بھی جو سو شیطان آ سکتا۔ تالاب ہے اور سمندر ہے، یہ بھی شیاطین کے رہنے کے مقامات ہے، وہاں پر اگر چلے گئے اور بے پردگی کا مظاہرہ کرے اور اپنے تحفظات کے لیے جو دعائیں ہیں وہ دعاؤں کا اہتمام نہ کرے تو اس بنیاد پر بھی شیطان ان پر حاوی ہو سکتا۔ اچھا، ایک سلسلے میں شیطان کیا نہیں کر سکتا؟ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک ڈھکن ہے سو نہیں اٹھا سکتا، بندے دروازہ کھول نہیں سکتا، تو شیطان کیا نہیں کر سکتا؟ شریعت کی پابندی کرے تو شیطان سب سے پہلے ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، ہمیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم رات میں سونے سے پہلے
चिराग को बुझा दो। शैतान शरारत की बुनियाद पर उस आग को भड़का सकता है, इस वास्ते उस आग को बुझा दो। दूसरी चीज़, अपने खाने पीने के बर्तनों को ढांक दो, क्योंकि शैतान इन बर्तनों को खोल नहीं सकता। तो शैतान के अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि बंद ढक्कन को खोल सके, इतनी भी ताकत नहीं है। शैतान से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं। उसूली तौर पर अगर देखें तो शैतान हमसे बहुत ज़्यादा डरता, वो किसी ना किसी डरते वो हमको नुकसान पहुंचाना चाहता, वो अपने मिशन पे लगा हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको उससे ज़्यादा इज़्ज़त वाला बनाया, बहादुर बनाया। लेकिन हालत ये हो गई ईमान की कमज़ोरी की वजह से वो दिलेर हो गया और हम कमज़ोर हो गए, डरपुक बन गए। हमको डराना चाहिए। देखिए, आपको मालूम है फला मकाम पर शैतान है, आप चले जाइए, आपको कुछ नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर किसी के ऊपर शैतान हावी हो गया और इलाज उसका चल रहा है और आप बैठकर देख रहे हैं, आप जाके उसको पकड़ो, मारो, उठ के जरा पकड़ के लाओ, आपको कुछ भी नहीं कर सकता। बसा वक़्त वो दुश्मन है हमारा, हमले की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर उतनी ताकत नहीं है। आपकी ईमान की मजबूती और आपकी बहादुरी पर वो आपको ज़रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नाजरीन, ये तीसरी किस्त में हम शेख शफीक आलम जामई साहब से बातचीत कर रहे थे, घरों की बंदिश और किस तरह के जादू हुआ करते हैं। अगली और आखिरी किस्त में हम ये जानेंगे कि किस तरह जादू के असर को ज़ायल किया जा सकता है और जादू के मुतासरीन का इलाज मुमकिन हो सकता है।